آج سے جو گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس دربار میں کل میں نے عرض کیا تھا علماء یہود بھی موجود تھے، ہاں دیگر ممالک کے اور دوسرے ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے، ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ میں ایک ریئیکشن کو جو یہودی عالم کا تھا وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جب سید سجاد یزید سے ہم کلام تھے، بظاہر بھی قید کیا گیا تھا، امام سجاد علیہ السلام کو اسیر بنایا گیا تھا، ہر انسان حیران ہو جائے گا یہ کیسے اسیر ہیں جنہیں دنیا امیر المومنین کہتی ہے، اسے یہ نام لے کے یا یزید کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں بھائی، دنیا انہیں امیر المومنین کہتی ہے اور انہوں نے ہر جگہ یا یزید کہا ہے، اور یا یزید کہنے میں بھی حکمت اور مصلحت تھی تاکہ انہیں متوجہ کریں تم ان بد کرداروں کو اپنا مومن اپنا امیر مانتے ہو، یزید جیسے بد کردار انسان کو اپنا حاکم مانتے ہو، ہماری باتوں سے تمہیں درس لینا چاہیے۔ اب اس یہودی عالم نے جب سید سجاد کو دیکھا کہ اس طرح سے یزید سے ہم کلام ہیں، تو وہ یہودی عالم پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یزید سے پوچھا یہ جوان ہے کون؟ یہ جوان ہے کون؟ آپ بہت توجہ کریے گا، عربی زبان کے شاعر نے ایک بڑی بات کہی ہے، وہ کہا نیزوں نے ان کے جسم کو تو زخمی کر دیا ہے، ہاں ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے تو تلواروں نے کر دیا ہے، مگر ان کی روح کتنی مضبوط ہے، یہ روحانی اعتبار سے کتنے قوی ہیں۔ آپ ذرا ان کے حوصلے کو تو دیکھیے، آپ ان کے ہمت کو تو دیکھیے، آپ ان کی جرأت کو تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ وہ یہودی عالم یزید سے ہم کلام ہو کے کہتا ہے کہ یہ جوان کس کا بیٹا ہے؟ تو یزید کہتا ہے کہ جس شخص کا یہ سر ہے اس کا یہ بیٹا ہے۔ توجہ کرتے جائیے گا، یعنی صاحب سر حسین کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ تو یہودی عالم نے یزید سے پوچھا حسین کس کے بیٹے ہیں، حسین کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو یزید کہتا ہے حسین کے باپ جس کا یہ سر ہے علی ابن ابی طالب ان کا نام ہے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا اچھا حسین کی ماں کا نام کیا ہے؟ توجہ کریے گا، حسین کی ماں کا نام کیا ہے؟ بس یزید کہتا ہے فاطمہ بنت الرسول، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین ہیں۔ جیسے ہی یزید نے کہا کہ حسین نواسہ رسول ہیں، بس یہودی ایک مرتبہ یہودی عالم یزید سے کہتا ہے کہ تف ہو تم پہ، ابھی کتنا دن ہوا ہے تمہارے پیغمبر کو گئے ہوئے؟ ابھی 50 برس گزرے ہیں، اور ابھی تمہارے نبی کو گئے ہوئے 50 برس ہوا ہے، اور اتنے کم وقفے میں تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور تم کتنے برے لوگ ہو۔ اب توجہ کرتے جائیے گا، اتنے ہی نہیں کہا اگر ہمارے پیغمبر موسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو ہم اسے خدا کو مان کے خدا کے بدلے ہم اس کی عبادت کرتے، کہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، ہمارے نبی کا بیٹا ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے خدا جیسا احترام دیتے، مگر تف ہو تم پہ تف ہو، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ابھی 50 سال پہلے تمہارے نبی گئے، اور آج تم نے اپنے نبی کے بچے کو، اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یزید کہتا ہے کہ اسے دور کیا جائے۔ کسے دور کیا جائے؟ اس یہودی عالم کو دور کر دیا جائے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس کے گلے کو نشانہ بنا کے اس کے گلے کو زخم پہنچایا جائے۔ اب جب مارنے کی طرف اٹھے یزید کے لوگ تو یہودی عالم نے آخر میں اٹھتے اٹھتے ایک بات کہی، چاہے تم مجھے قتل کر دو، چاہے تم مجھے تنبیہ کرو، چاہے تم مجھے کچھ بھی بات کی طرف متوجہ کرو، چاہے تم مجھے آزاد کر دو، مگر میں ایک بات بتائے جاتا ہوں، ایک پیغام تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے، یہ یزید سے کہہ رہا ہے، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو بھی پیغمبر کے نواسے حسین کا قاتل ہوگا وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، زندگی بھر فرزند رسول کا قاتل ذلیل و رسوا ہوتا
ہوتا رہے گا، کبھی بھی زندگی میں اسے عزت نصیب نہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کہا کہ کبھی بھی جو بھی فرزند رسول کا قاتل ہوگا، جو حسین کا قاتل ہوگا، وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہے گا۔ ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ اچھا اتنی ہی بات نہیں کہی اس نے، ایک اور بھی بات کہی، کہا مر کے جہنم میں جاؤ گے نا تو جہنم کی آگ میں بھنے جاؤ گے۔ جو بھی حسین کا قاتل ہوگا وہ تو زندگی بھر ذلیل و رسوا ہوگا، اور وہاں جہنم میں جا کے جہنم کی آگ اسے جلاتی رہے گی۔ اس کے بعد سفیر روم کھڑا ہوا، اور سفیر روم کھڑے ہونے کے بعد بھی اس نے بھی یہی باتیں کہی ہیں، لیکن توجہ کریے گا اب یزید تھا اور